العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من بقربانت شوم اے یوسف کنان من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی یک نگاہ گاہ گاہ از طفیل پنج تن۔ میں نے کوئی بات گفتگو نہیں کرنی کیونکہ حضور کا خطاب ہو چکا ہے، لیکن صرف میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے پیر بھائیوں کو کہ آج ملک کے طول و عرض سے آپ سب حضور خواجہ خواجگاں محبوب اللہ صمد حضرت خواجہ احمد میروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو قدموں میں حاضر ہیں، آج کی اس تصوف کانفرنس کا انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چشتیوں کا مزاج ہم محفل سماع کا انعقاد کرتے ہیں جو آج بھی ہوئی، لیکن اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو صوفیاء کرام کے غلام ہیں، اولیاء کے غلام ہیں، ہم جو حملے کیے جا رہے ہیں تصوف کے اوپر، اسلام کے اوپر، ہم ان حملوں کے لیے ہمارے مشائخ، آپ نے دیکھا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ذیشان ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، تم جب انہیں دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ آپ ان ہستیوں کی گفتگو سنی آپ نے، ہر ہستی اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، اور پھر حضور سلطان المشائخ، حضور سلطان الہند، غریب النواز، معین بے کساں، والی ہندوستان، حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب سجادہ، آج آپ نے دوسری مرتبہ میرا شریف کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک پر آپ کی جلوہ گری۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ کو یہ اس کا مقصد، آج تصوف کانفرنس کا انعقاد کا مقصد کیا ہے، اور کچھ نہیں، ایک مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور حضرت خواجہ سید محمد اکرم شاہ صاحب آپ تشریف لائے تو آپ نے ایک بات کی، علامہ صاحب نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں بھی وہی بات، جس طرف دیکھو ہر طرف جو بھی بات کرتا ہے ایک بات کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ کیا تھا؟ یہاں پر کیوں آنکھ کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیوں حضرت آصف بن برخیہ یہ عرض کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور وہ عرض کر رہے ہیں حضور آپ نگاہ فرمائیے، حضور آپ اپنی نگاہوں سے دور نہ کیجیے گا، قبل ان یرتد، آپ نے فرمایا قبل ان یرتد کہ آپ کی نگاہ نہ ہٹے گی، آقا وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے آپ کے قدموں میں لا دوں گا۔ ہم نے آج حضرت خواجہ خواجگاں شیخ المشائخ آپ کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور شکریہ تو نہیں ادا کر سکتا، آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے میں بس یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کی لجپالی ہے، یہ حضور غریب النواز کی وہ جو لجپالی چلی آ رہی ہے۔ میرے کریم لجپال نے فرمایا تھا کہ من ترا سلطان ہند کردم، ہم نے آپ کو ہندوستان کا سلطان بنا دیا ہے، یہ حکومت میرے سلطان الہند کی ہے۔ آج ان کی
تشریف فرما ہے. آج یہ ہستیاں، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پیشوا تشریف فرما ہے، چشتیہ کے تشریف فرما ہے. رات کو آپ نے دیکھا قادریہ سلسلے کے بزرگ تشریف فرما تھے. ان سب کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضور آپ ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھیے، کیونکہ ان کی نگاہیں آپ پر ہیں، اور جب آپ کی نگاہیں ہم پر پڑ جائیں گی تو پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا نا، پوچھا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آسان کام ہے، کسی اللہ کے ولی کو تلاش کر لو اور اس ولی سے اتنی محبت کرو، اتنی خدمت کرو کہ ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے. فرمایا اگر اس کام میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہیں تمہاری منزل مقصود مل گئی. عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اگر اللہ کے ولی میں، اللہ کے ولی کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو رب ذوالجلال اپنی شان کریمی کے ساتھ 70 مرتبہ روزانہ اپنے ولی کے دل پر نگاہ فرماتا. فرمایا جن کو یہ پسند کر لے، یہ ہستیاں جو بیٹھی ہیں، یہ فرمایا جن کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے تو فرمایا رب انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. بس یہ مقصد تھا آج کی اس تصوف کانفرنس کا کہ ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں، ان کی نگاہ کرم ہم پر ہو جائے. اور میں حضور حضرت سید محمد اکرم شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے ہمیشہ، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی کرم نوازیاں اور مہربانیاں اور شفقتیں اس آستان پر اور میرے ساتھ بالخصوص، اور حضرت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ چراغ نقش بندیہ، آپ کی محبت، آپ کی شفقتیں. میں حضور حضرت صاحب کے وصال کے بعد ان دو ہستیوں کا سر میرے سر پر سایہ یوں رہا کہ مجھے کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہونے دی. یہ ان کی محبتیں، شفقتیں. میں حضرت جناب پیر ساجد ڈاکٹر ساجد نظامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب حضرت ڈاکٹر سید علم الدین شاہ صاحب الازہری اور دیگر جتنے مشائخ یہاں پر تشریف فرما ہوئے، سب کی خدمت میں اور بالخصوص علماء کرام نے آج اس تصوف کانفرنس کے اندر شرکت کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم حضرت خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ علیہ کے جھنڈے تلے صوفیاء کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ان کا بھی بار دیگر شکر ادا کرتا ہوں. اور اپنے پیر بھائی، آپ تو میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے خواجہ احمد مہروی کی بارات کے باراتی ہیں. آپ تو میرے دل کا چین اور سکون ہے، آپ میری جان ہے، آپ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ پر اپنا کرم کرے اور ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں حضور دیوان صاحب غریب نواز کی بارگاہ میں ملتمس ہوں گا کہ ختم شریف کے بعد جب آپ کی بارگاہ میں کلام شریف پیش کیا جائے گا، آپ حضور خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پر آنے والے تمام جو سائلین جو اپنے دامن حاجات پھیلا کر اس امید پر آئے ہیں کہ جب سال کے بعد حضرت خواجہ احمد مہروی کا عرس آتا ہے، ہم اپنی امیدیں لے کر جاتے ہیں. جب جاتے ہیں خواجہ احمد مہروی کے صدقے میں رب ساری امیدیں بھر لاتا ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کی امیدوں کو، آسوں کو، مرادوں کو پورا فرمائے. میں حضور آپ کی قدموں پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتا ہوں، یہ آپ کی لجپالی، آپ نے ہم پر کرم فرمایا، یہ آپ کی لجپالی ہے. کمال